السلام علیکم دوستوں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی نسل بڑھانے کے لیے انہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، جبکہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے نر اور مادہ کے اس رشتے کو معاشرتی اور قانونی حیثیت دیتے ہوئے اس کو شادی کا نام دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جہاں کہیں بھی انسانی معاشرے پائے جاتے ہیں وہاں مرد اور عورت کے اس باہمی تعلق کو شادی کے ذریعے حلال قرار دیا جاتا ہے۔ بہت سے انسانی معاشرے کے قانون ایسے ہیں جہاں مذہب کو آدمی کا ذاتی مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس بارے میں کوئی قدغن نہیں لگاتے، لیکن دنیا کے کئی ممالک میں شادی مذہبی رسومات کے مطابق کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام میں ایک خاص طریقہ کار کے مطابق مرد اور عورت کو نکاح کے بندھن میں باندھا جاتا ہے، جبکہ دیگر مذاہب بھی اس فرض کی ادائیگی کے لیے اپنا اپنا مخصوص طریقہ کار رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود 21ویں صدی کے اس مہذب نام نہاد معاشرے میں بھی شادی کی دیگر اور متعدد صورتیں بھی موجود ہیں جن کے بارے میں جان کر کوئی بھی مہذب آدمی ان طریقوں کو پسندیدہ قرار نہیں دے سکتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی شادیوں کے بارے میں بتائیں گے، تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید سے شادی۔ اس بات پر سبھی کا اتفاق ہے کہ شادی کا عمل اگر معاشرتی اور مذہبی حدود میں رہ کر انجام پائے تو یہ انتہائی قابل احترام اور مہذب مقام رکھتا ہے، جو کہ نسل انسانی کے لیے لازم ہے۔ لیکن ہماری نام نہاد مہذب دنیا نے انسان کو اس کی فکری آزادی کی آڑ میں اس دلدل میں اترنے کی اجازت بھی دی جاتی ہے کہ جہاں جاگیر اور نام نہاد خاندانی وقار اور زمین جائیداد کو بچانے کے لیے اپنی عورتوں کو نعوذ باللہ قرآن سے شادی کرنے پر مجبور کرے، اسے قیدی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اور یہ رسم بد برصغیر کے کئی ممالک میں شیطانی کھیل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ حالانکہ ملکی قوانین اس پر پابندی لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی غیر اسلامی رسم مسلمانوں اور انسانیت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ نمبر 2، سولو میرج۔ علم اور ترقی کی بلندیوں کو چھونے والا 21ویں صدی کا انسان جو اپنے بہترین عقل و دانش کی بدولت معاشرے کے خدوخال بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، وہیں شعور کی طاقت کے بل پر ہی اس نے اخلاقی پستیوں کی گہری کھائی میں بھی گرنا شروع کر دیا ہے، جس کی ایک مثال سولو میرج یعنی خود سے شادی کی صورت میں موجود ہے۔ اس شادی میں لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی کرنے کی بجائے لڑکا یا لڑکی خود سے شادی کر کے خود لذتی کا سامان پیدا کر رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ اولاد کے جھنجٹ سے رہائی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہم جنس پرستوں کی شادی۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرستی کی غیر فطری خواہش نے بھی اس مقدس فریضے کی راہ میں کئی رکاوٹیں حائل کی ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر یورپی معاشروں میں نہ صرف اپنے ہم جنس سے شادی کا رواج زور پکڑ رہا ہے، بلکہ قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس عمل کو اب کئی ممالک نے قانونی حیثیت بھی دے دی ہے، جس کی وجہ سے شادی کی یہ رسم تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اسی رسم کی وجہ سے کئی ذہنی، جسمانی اور معاشرتی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ نمبر 4، ایک عورت کی مختلف مردوں سے شادی۔ یورپی ممالک میں اخلاقی پستی کا معیار اس قدر گر چکا ہے کہ یورپ میں ایک عورت بیک وقت کئی مردوں سے شادی یا ازدواجی تعلق قائم کر سکتی ہے۔ اب اس عمل کو بھی قانونی حیثیت دے کر اس غیر انسانی فعل کو عام کرنے کا عمل جاری ہے۔ نمبر 5، بہن سے شادی۔ اسی یورپی معاشرے کی تاریخ کو کھنگال کر دیکھا جائے تو انسانی عقل اس فعل پر ماتم کرتی نظر آتی ہے کہ جانور بھی جس اخلاقی پستی میں گرنے سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن انسان نے اس عمل کو بھی اپنے نام اعمال میں شامل کر لیا ہے۔ ماضی میں ہمیں راجہ دہر سمیت کئی ایسے کردار موجود نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر خود اپنی بہن سے ہی شادی کر لی، اور اب یہ رسم سسٹر میرج کے نام سے دنیا میں انسانیت کے لیے ایک گالی بن کر سامنے آیا ہے۔ نمبر 6، جانوروں سے شادی۔ حال ہی میں بھارت کی ایک عورت نے کتے سے شادی کر کے اخلاقی پستی اور بےہودگی کی ایک مثال قائم کر دی ہے۔ نمبر 7،
مردہ شخص سے شادی۔ چائنا میں بھی ایک ایسی ہی مثال موجود ہے جس میں ایک عورت نے اپنے مردہ منگیتر سے شادی کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو دوستو یہ ہے آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور اس کے متعلق کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔